بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ میں شہر کی ایک ورک شاپ پر کام کرتا تھا۔ زندگی سیدھی سادی تھی، مگر اس دن جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ شاید کبھی بھولنے والا نہیں تھا۔ یہ واقعہ میں اپنی زبان سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہوا یوں کہ ہماری گلی میں ایک آنٹی رہتی تھی جن کا نام سلمیٰ تھا۔ عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی، مگر محلے بھر میں ان کی باتیں، ان کا انداز اور ان کا رخ رکھاؤ سب کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ ان کے شوہر پردیس میں ہوتے تھے اور زیادہ تر وقت وہ اکیلی رہتی تھی۔ لوگ انہیں عزت سے دیکھتے تھے، مگر کچھ شرارتی نظروں والے ان کے حسن پر نظر بھی رکھتے تھے۔ ایک دن آنٹی مجھ سے کہنے لگی، بیٹا مجھے گاؤں جانا ہے، تم مجھے ساتھ لے جاؤ۔ تجھے موٹر سائیکل اچھی چلانے آتی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، جی آنٹی، بس ابھی ابھی سیکھا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو آرام سے پہنچا دوں گا۔ میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا کہ محلے کی سب سے خوبصورت عورت کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل تیار کیا اور اگلی صبح ہم دونوں نکل پڑے۔ شہر کی گلیاں پیچھے رہ گئی، سامنے کچے راستے اور کھیتوں کے درمیان چھوٹی سڑکیں آ گئی۔ ہوا چل رہی تھی اور سلمیٰ آنٹی کے دوپٹے کی خوشبو کبھی کبھی میرے چہرے کو چھو جاتی تھی۔ اس خوشبو میں ایک الگ نشہ تھا۔ راستہ لمبا تھا، ایک مقام پر آ کر سناٹا چھا چکا تھا۔ دائیں بائیں کھیت تھے، آگے پیچھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ذرا سا گھبرا گیا، مگر آنٹی کہنے لگی، ڈرنے کی بات نہیں، بس تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو آبادی آ جائے گی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے 4 آدمی آ چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور چہرے پر بہت سختی تھی۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل روک دیا۔ ایک آدمی آگے بڑھ کر کہنے لگا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ نکال دو۔ میں ان کی بات سن کر لرزنے لگا۔ میری جیب میں جو پیسے تھے، موبائل تھا، میں نے سب ان کو دے دیا۔ آنٹی کے پاس جو زیورات اور پرس تھا وہ بھی انہوں نے لے لیا، مگر جیسے ہی ان کی نظر آنٹی کے وجود پر پڑی، سب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ میں نے گھبرا کر آنٹی کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش کھڑی تھی، مگر ان کے چہرے پر کوئی خاص پریشانی نہیں تھی۔ ایک ڈاکو کہنے لگا، بہن جی، ادھر قریب کھیت میں چلتے ہیں، آپ سے تھوڑی بات کرنی ہے۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے، پلیز ہمیں جانے دو۔ مگر آنٹی نے میرا کندھا دبایا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹا تم خاموش رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لوگ آنٹی کو لے کر کھیتوں کی طرف چلے گئے اور مجھے موٹر سائیکل کے پاس چھوڑ دیا۔ میں بیٹھا کانپتا رہا۔ وقت جیسے رک چکا تھا، مگر میرے دل میں ایک تجسس جاگ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد میں خود کو روک نہ سکا، دبے پاؤں کھیتوں کی طرف جانے لگا۔ میں نے جھانک کر جو منظر دیکھا وہ میری عمر کے سارے تصورات سے آگے تھا۔ 4 آدمی آنٹی کے گرد جمع تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا، باتوں میں چھپے اشارے تھے اور ماحول کچھ ایسا تھا کہ صاف سمجھ آ رہا تھا سب اپنی اپنی خواہش کے مطابق وقت گزار رہے ہیں۔ میں دور سے ہی سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آنٹی کبھی ہنستی تھی اور کبھی اپنی نظریں جھکا لیتی۔ ان کی آواز میں کوئی مجبوری نہیں تھی، جیسے وہ یہ سب اپنی مرضی سے کروا رہی تھی۔ یہ سارا کھیل 1 گھنٹہ چلتا رہا۔ میرے دل کی حالت عجیب تھی، کبھی لگتا کہ آنٹی مشکل میں ہے، کبھی لگتا کہ وہ خود اس لمحے کو انجوائے کر رہی ہے۔ آخر کار وہ سارے واپس موٹر سائیکل کے پاس آ چکے تھے۔
حیرت کی بات یہ تھی کہ جاتے جاتے انہوں نے وہی پرس اور زیورات واپس آنٹی کے حوالے کر دیے، بلکہ اوپر سے اور بھی پیسے ان کو تھما دیے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیسی ڈکیتی کا واقعہ تھا جس میں لوٹنے والے آخر میں تحفہ دے کر جا رہے ہیں۔ آنٹی نے پرس سنبھالا اور بائک پر بیٹھتے ہوئے بس اتنا کہا، بیٹا چلو گھر چلتے ہیں، میں اپنے گاؤں کل جاؤں گی۔ پورے راستے میں کچھ بھی نہیں بول سکا۔ دل اور دماغ میں وہ کھیت والا منظر بار بار گھوم رہا تھا۔ آنٹی بالکل خاموش تھی۔ جب گھر پہنچے تو انہوں نے بس اتنا کہا، بیٹا کبھی کبھی جو دکھائی دیتا ہے حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے۔ سب کچھ دل میں رکھنا، زبان پر نہیں لانا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس رات نیند آنکھوں سے بہت دور تھی۔ میں سوچ رہا تھا، آنٹی جیسی سنجیدہ اور نیک عورت یہ سب کیسے کروا سکتی ہے؟ مگر ساتھ میں میرا دل یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ ان کی اپنی مرضی سے ہوا تھا۔ اگلی صبح آنٹی کہنے لگی، بیٹا آج مجھے گاؤں لے چلو، کل جو کچھ ہوا اس کو بھول جاؤ، آج کا دن اچھا ہوگا۔ خیر میں نے موٹر سائیکل نکالا اور ہم دونوں پھر راستے پر نکل پڑے۔ آج آسمان صاف تھا، ہوا ہلکی چل رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ دوبارہ ویسا واقعہ نہ ہو۔ راستے میں آنٹی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ عورتوں کے دل کتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ کل کھیت میں وہ جو سب کچھ برداشت کر چکی تھی، آج ان کے چہرے پر ذرا بھی اثر نہیں تھا۔ اس بار ہم سیدھے گاؤں پہنچ گئے۔ نانا جی کا گھر پرانا سا تھا مگر بہت کھلا گھر تھا۔ صحن میں درخت، کچے کمرے اور ہر پاس ہریالی تھی۔ نانا ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آنٹی تو فوراً اندر جا کر کام کاج کرنے لگی اور میں گاؤں کے ماحول میں کھو گیا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے، صبح سبزی، شام کو کھیتوں کی سیر، مگر پھر کہانی نے نیا رخ لے لیا۔ ایک دن صبح کے وقت دودھ والا آیا۔ گاؤں میں وہی ایک بندہ تھا جو سب گھروں میں دودھ پہنچاتا تھا۔ لمبا قد، چوڑا سینہ، آنکھوں میں شرارت۔ جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں صحن میں بیٹھا تھا۔ آنٹی باہر آئی۔ دودھ والے نے آنٹی کو جگ تھمایا، مگر ساتھ آنٹی کے ہاتھ کو کافی دیر تک پکڑے رکھا۔ آنٹی مسکرا رہی تھی مگر کچھ بھی نہیں بولی۔ دودھ والے نے مسکرا کر کہا، آنٹی آپ تو شہر والی لگتی ہے، آپ کی بڑی شان ہے۔ آنٹی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اندر آئی۔ میں نے یہ سب دیکھ لیا تھا مگر میں بالکل خاموش تھا۔ اگلے دن پھر یہی ہوا۔ اس بار دودھ والے نے آنٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا تھا۔ آنٹی نے اپنی نظریں جھکا لی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میرے دل میں عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم تھا۔ تیسرے دن معاملہ اور آگے بڑھ گیا۔ میں کمرے میں بیٹھا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آنٹی باہر آئی۔ دودھ والا دودھ دیتے ہوئے آنٹی کو دیکھ رہا تھا۔ آنٹی کہنے لگی، اگر دوستی کرنی ہے تو شرط ہوگی، 1000 روپے دو، پھر دیکھنا کہ میں کیسی خدمت کرتی ہوں۔ میں نے یہ بات کھڑکی سے سن لی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ لوگ سرے عام بات کر رہے تھے، مگر اس سے بھی بڑا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم 1000 روپے لے کر آؤ، پھر سوچیں گے۔ اب معاملہ صرف میرے لیے تماشا نہیں تھا بلکہ یہ حقیقت بن چکا تھا۔ میں دن بھر یہ سوچتا رہا کہ آنٹی کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ کل ہی تو وہ ڈاکوؤں کے ساتھ کھیت میں وقت گزار کر آئی تھی اور آج دودھ والے سے دوستی کی شرط لگا رہی تھی۔ میرے چوتھے دن دودھ والا سچ میں 1000 روپے لے آیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے پیسے آنٹی کے ہاتھ میں رکھے
اور آنٹی نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دروازے پر دونوں کافی دیر کھڑے باتیں کرتے رہے۔ آنٹی کبھی مسکراتی تھی، کبھی بالوں کو پیچھے کرتی اور کبھی اپنی نظریں جھکا لیتی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب میں نے شہر میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عورتیں بھی اپنی تنہائی اور خواہشات کے آگے کبھی کبھی ہار جاتی ہے۔ آنٹی کے شوہر پردیس میں تھے اور شاید اسی خلا کو بھرنے کے لیے وہ یہ سب کر رہی تھی۔ 10 دن ہم نانا کے گاؤں میں رہے۔ ان 10 دنوں میں نے روز دیکھا کہ دودھ والے اور آنٹی کی بات بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ صحن میں کھڑے بات کرتے، کبھی دروازے پر۔ کے چہرے پر ایک نیا نکھار آ چکا تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے وہ برسوں کے بعد اپنی مرضی کی دنیا جی رہی تھی۔ میں اندر سے حیران بھی تھا کہ آنٹی کے انداز اور دودھ والے کی بے باکی نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ کہانی اب کسی نئے موڑ کی طرف جانے والی ہے۔ اب وہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ دودھ والا اپنی باتوں کے دوران آہستہ آہستہ آنٹی کے قریب ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ کہا اور آنٹی مسکرانے لگی، ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں ایک شرارت آ چکی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا اب یہ سب سلام دعا یا رسمی بات نہیں تھی، یہ ایک تعلق بن چکا تھا۔ اس دن شام کو میں نے ہمت کر کے آنٹی سے پوچھ لیا، آنٹی یہ دودھ والے کے ساتھ آپ اتنا زیادہ ہنس کر کیوں بات کرتی ہو؟ آنٹی مسکرانے لگی، بیٹا کچھ باتیں عورتوں کی اپنی ہوتی ہے تو یہ ابھی سمجھ نہیں پائے گا۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اگلے دن پھر وہی ہوا، مگر اس بار معاملہ آگے بڑھ چکا تھا۔ دودھ والے نے آنٹی سے کہا، آنٹی جی کبھی تنہائی میں بھی بات کر لیا کرو، دروازے پر سب کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آنٹی نے پہلے تو اسے ٹالنے کی کوشش کی، مگر آخرکار انہوں نے آہستہ سے کہا، کل شام صحن میں آ جانا جب سارے سو جائیں گے۔ آنٹی کی بات سن کر میرا دل جیسے رک چکا تھا اور ان کی بات سن کر میری نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں دن بھر کروٹ بدلتا رہا، یہ سوچتا رہا کہ آنٹی اور دودھ والا صحن میں کیا کریں گے۔ اگلے دن شام ہوئی، میں نے دیکھا کہ نانا اور باقی سب لوگ جلدی سو گئے۔ اندھیرا چھا گیا تو دودھ والا دبے قدموں اندر آیا۔ آنٹی پہلے ہی صحن میں بیٹھی تھی۔ میں کمرے کی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ بات کرنے لگے، پہلے ہنسی مذاق، پھر ناز و نیاز۔ دودھ والے نے آنٹی کا ہاتھ پکڑا، لیکن انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا تھا۔ یہ لمحہ میرے دل پر بجلی کی طرح گرا تھا۔ ان کے درمیان اشاروں سے بات ہو رہی تھی۔ کبھی دودھ والا کہتا، آپ کے بغیر گاؤں سونا لگتا ہے۔ آنٹی جواب دیتی، زندگی بھی تنہا ہو تو بڑی بھاری ہو جاتی ہے۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ لمحے میرے اندر ہلچل پیدا کر رہے تھے۔ اس رات کے بعد وہ اکثر صحن میں ملاقات کرنے لگے۔ کبھی کبھی دروازے پر بات لمبی ہوتی۔ آنٹی کا یہ روپ میرے لیے نیا تھا۔ وہ عورت جو محلے میں سب کے سامنے پردہ دار اور نیک مشہور تھی، اب گاؤں میں تنہائی اور خواہش کے آگے خود کو آزاد چھوڑ رہی تھی۔ ایک رات معاملہ کچھ زیادہ آگے بڑھ چکا تھا۔ دودھ والا صحن میں آیا تو آنٹی نے اس بار پہلے سے زیادہ قربت دکھائی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آواز میں نرمی تھی۔ میں نے صاف دیکھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ وہ دونوں اشاروں سے بات کر رہے تھے جنہیں بیان کرنا بہت مشکل تھا۔ آنکھوں کے سامنے سب چل رہا تھا۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ عورت کی خواہش اور جذبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آنٹی نے یہ راز مجھ سے کبھی نہیں کہا، مگر ان کی آنکھیں، ان کی مسکراہٹ، ان کی ہر حرکت نے یہ سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ باتوں کا سلسلہ چلتے چلتے اشاروں میں بدل گیا۔ اشارے، نظروں کے کھیل، ہاتھوں کی جنبش،
آنٹی کبھی نظریں جھکا لیتی، کبھی ہنس کر مسکرانے لگی، اور کبھی آنٹی بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے وہ اشارہ دیتی جسے صرف سمجھنے والے سمجھ پاتے ہیں۔ دودھ والا ان کے اشاروں کو پہچانتا تھا۔ وہ ان کے مزید قریب ہونے لگا۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا، اندر ہی اندر مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ جا کر پوچھوں، آنٹی یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ مگر پھر خود کو روک لیتا۔ شاید میری جوانی کا تجسس تھا جو مجھے ان لمحوں کو خاموش گواہ بنا رہا تھا۔ یہ ملاقاتیں اب روز کا معمول بن چکی تھی اور شاید آنٹی کو عادت بھی ہو چکی تھی۔ دن میں دروازے پر ہنسی مذاق، رات کو صحن میں راز و نیاز۔ گاؤں کی فضا میں یہ سب اور بھی عجیب لگ رہا تھا۔ ایک دن صبح اٹھ کر میں نے دیکھا کہ دودھ والا دروازے پر کافی دیر رکا رہا۔ جاتے جاتے اس نے آنٹی کے کان میں کچھ کہا تھا۔ آنٹی نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس دن شام کو وہ دونوں پہلے سے زیادہ دیر تک صحن میں بیٹھے رہے۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے درمیان تعلق اب دوستی سے آگے نکل چکا تھا۔ میرے دل میں سوال تھے مگر جواب کوئی نہیں تھا۔ کیا یہ سب غلط تھا یا یہ بس ایک عورت کی تنہائی کا علاج تھا؟ میں فیصلہ نہیں کر پایا۔ آخر وہ دن آ گیا جب ہمیں واپس شہر جانا تھا۔ صبح آنٹی نے سامان باندھنا شروع کیا۔ دودھ والا حسب معمول آیا، مگر اس بار اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ آنٹی نے دروازے پر اس سے لمبی بات کی۔ میں نے صاف دیکھا کہ جاتے جاتے ان کے ہاتھ ایک دوسرے میں کچھ لمحوں کے لیے جڑ چکے تھے، جیسے دونوں جانتے ہوں کہ یہ لمحہ شاید آخری ہو۔ ہم موٹر سائیکل پر روانہ ہوئے تو آنٹی خاموش تھی۔ راستے میں نے پوچھا، آنٹی کچھ کہہ نہیں رہی، آپ خاموش کیوں ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، بیٹا کچھ باتیں دل میں رہنے دو، سب کچھ زبان پر لانے سے کہانی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے آنٹی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا تھا۔ گاؤں میں گزرا وقت، دودھ والے کے ساتھ گزرا ہوا وقت، یہ سب ان کی یادوں میں ہمیشہ قائم رہے گا، اور میں تو بس ایک خاموش تماشائی تھا جس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا اور اسے اپنے دل میں قید کر لیا۔ جب شہر واپس آئے تو آنٹی دوبارہ وہی باوقار پردے دار عورت بن گئی۔ محلے والے انہیں دیکھ کر عزت دیتے رہے۔ کوئی یہ نہ جان سکا کہ گاؤں میں انہوں نے اپنی کہانی کا کیسا باب لکھا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔